ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا۔ خبروں کے تجزیے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تحت گوا، لکشدیپ، راجستھان، پدوچیری اور ویسٹ بنگال میں انتخابی فہرستوں کے شیڈول میں 19 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ووٹروں کو اس مدت تک دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ متعلقہ چیف الیکٹورل آفیسران کی درخواستوں اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ساتھ ہی آفیسرز کو توسیع کی اطلاع کی وسیع تشہیر کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اسی روز سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کیرالہ میں بھی اعتراضات داخل کرنے کی مدت میں ترجیحاً 2 ہفتوں کی توسیع کی ہدایت دی ہے۔ حالانکہ کیرالہ ان ریاستوں میں شامل نہیں ہے جن کے لیے کمیشن نے باضابطہ طور پر توسیع کا اعلان کیا ہے، اور وہاں اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 جنوری مقرر ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے الیکشن کمیشن کو ایس آئی آر کے عمل میں بھی حکم دیا ہے کہ کیرالہ میں مسودہ جو انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے ووٹروں کے نام ہیں وہ عوامی سطح پر ان کو شائع کیا جائے۔ عدالت کے سامنے درخواست گزاروں نے نشاندہی کی کہ تقریباً 24 لاکھ افراد کے نام مسودے انتخابی فہرست سے خارج کیے جا چکے ہیں، جبکہ حذف شدہ ناموں کی فہرست عام نہ ہونے کی وجہ سے شاید ابھی ابہام اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ جن افراد کو فہرست سے خارج کیا گیا ہے ان کے نام اگر پہلے سے آویزاں نہیں ہیں تو انہیں گرام پنچایت کے دفاتر یا دیہی علاقوں کے کسی دیگر عوامی دفتر میں نمایاں طور پر چسپاں کیا جائے اور کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اسے شائع کیا جائے۔ بینچ نے یہ ریمارک بھی دیا کہ عوام کو درپیش عملی مشکلات کے پیش نظر تاریخ میں توسیع پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ دریں اثنا الیکشن کمیشن نے ویسٹ بنگال میں 10th کے بورڈ امتحانات کی ایس آئی آر کے ایڈمٹ کارڈ کو توثیقی دستاویزات میں شامل کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ حالانکہ ان ایڈمٹ کارڈز میں امیدوار کا نام، والد کا نام، اسکول کی تفصیلات اور تاریخ پیدائش درج ہوتی ہیں، اور ریاست میں یہ دستاویز ان افراد کے لیے شناخت کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتی ہیں جن کے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔ کمیشن کے مطابق سماعتوں میں صرف وہی ایس آئی آر دستاویزات قابل قبول ہیں جو سرکاری ملازمین یا پنشن یافتگان کے شناختی کارڈز 1987 سے قبل جاری کردہ بینک، ڈاک خانہ یا LIC کے کاغذات، پیدائشی سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، رہائشی سرٹیفکیٹ، ذات یا جنگلاتی حقوق کے سرٹیفکیٹ، خاندانی رجسٹر اور حکومت کی جانب سے زمین یا مکان کی الاٹمنٹ سے متعلق ہوں۔ پورا معاملہ اس بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن واقعی شفافیت کے تقاضوں پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں؟ لاکھوں ووٹروں کے نام مسودے انتخابی فہرستوں سے حذف ہونا ایک معمولی انتظامی اقدام نہیں ہے، بلکہ جمہوری حق رائے دہی سے براہ راست جڑا ہوا سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود بڑے پیمانے پر اٹھائے جانے والے اعتراضات، عوامی بے چینی اور قانونی سوالات کا کمیشن کی جانب سے کوئی واضح اور تسلی بخش جواب سامنے نہیں آ رہا ہے۔ حذف شدہ ناموں کی فہرستوں کو بروقت اور کھلے عام شائع نہ کرنا شکوک و شبہات کو مزید گہرا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایسے میں اگر کمیشن نے شفافیت، جواب دہی اور عوامی اعتماد کی بحالی کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اصلاح کے بجائے تنازعہ پیدا کرے گا۔